بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آج میں آپ کے لیے کسی لڑکی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ کبھی تو خاندانی روایات بھی خون اشام ہو جاتی ہیں، جہالت کے اندھیرے اولاد کے مستقبل کو تاریک کر دیتے ہیں۔ علم کی مشعل ہاتھ میں رکھتے ہوئے بھی والد صاحب کا تعلیم یافتہ ہونا اس وقت کام نہ آیا جب انہوں نے برادری کے دباؤ میں آ کر میرا رشتہ اپنے کزن کے بیٹے سے اس وقت طے کر دیا جب میں صرف 6 سال کی تھی اور فاہان ابھی پیدا نہ ہوا تھا کہ دادا نے والد سے وعدہ لیا کہ جب وسیر خان کے ہاں اولاد نرینہ ہوئی تو تم اس بچے سے میری پوتی زنیرہ کا بیاہ کرنا۔ وسیر چاچا کے ہاں 4 بیٹیوں کے بعد اولاد نرینہ پیدا ہوئی، مگر اس وقت تک میں 12 سال کی ہو چکی تھی۔ دادا حیات تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ وسیر خان کو وارث مل گیا ہے، لہٰذا ہم اپنے قول پر قائم ہیں، لیکن زنیرہ کی شادی اس وقت فاہان سے ہوگی جب وہ 20 سال کا ہوگا۔ جب باشعور ہو گئی اور مجھے اس حقیقت کا علم ہوا کہ دشمنی ختم کرنے کی خاطر میری شادی فاہان سے ہونا طے قرار پائی ہے، لیکن وہ ابھی ایک شیرخوار بچہ تھا، یقین کر لیا کہ میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے بڑے ہونے تک حالات بدل چکے ہوں گے۔ میری ایک خالہ گاؤں میں رہتی تھیں، ان کے بیٹے کا نام راحیل تھا۔ جب بھی نانی کے گھر جاتی تو اس کے ساتھ خوب کھیلتی، ہم دونوں ہم عمر تھے سو آپس میں خوب بنتی تھی۔ جب گھر واپس آنے لگتے وہ ضد کرتا کہ زنیرہ تم ہمارے گھر رک جاؤ، تب خالہ بھی امی سے اصرار کرتی کہ اسے چھوڑ جاؤ، میں 2-4 دنوں تک اسے پہنچا دوں گی۔ ان دنوں میں 16 سال کی تھی، میٹرک کا امتحان دیا تھا کہ خالہ بیمار پڑ گئیں۔ امی انہیں علاج کی خاطر شہر لے آئیں، علاج کارگر نہ ہوا اور وہ چٹپٹ ہو گئیں۔ والدہ ان سے بہت پیار کرتی تھیں، انہیں دکھ ہوا، اس بات کا صدمہ زیادہ تھا کہ خالہ بیوگی کے بعد ماموں کے گھر رہتی تھیں تو ممانی کا رویہ راحیل کے ساتھ اچھا نہ ہوگا۔ اندیشہ ہو گیا کہ خالہ کے بعد یقیناً اس عورت کا سلوک ظالمانہ ہو جائے۔ نانی سے مشورہ کرنے کے بعد امی نے بھانجے کو اپنے پاس رکھ لیا تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر لے اور ممانی کی بدسلوکی سے بھی بچ جائے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا، مگر راحیل نے FA کر لیا۔ اب ہم دونوں ہی بڑے ہو گئے تھے، پہلے کی طرح گھل مل کر باتیں نہیں کرتے تھے۔ درمیان میں ایک حجاب حائل ہو گیا تھا، راحیل بھی مجھ سے لیے دیے رہنے لگا۔ وہ سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا، ہمارے گھر کے سوا اس کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ اس کے مرحوم والد کے گھر ماموں اور ممانی قابض تھے۔ ممانی راحیل کے والد کی سگی بہن تھیں، ان کی نظر راحیل کے باپ کی جائیداد پر تھی، چاہتی تھیں کہ بھتیجا جائیداد سے دور ہی رہے۔ تاہم راحیل کبھی کبھار گاؤں جاتا تھا، مگر جب وہاں سے آتا تو وہ ضرور روتا، اسے اپنے والدین کی شدت سے یاد آتی۔ ایسی کیفیت میں وہ مجھ سے باتیں کر کے اپنے دل کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتا۔ تب میں ڈر جاتی کہ کہیں ابو اس سے بات کرنے پر معترض نہ ہوں، کیونکہ میری منگنی فاہان سے ہو چکی تھی اور وہ اپنی برادری کے سامنے جواب دہ تھے۔ انہیں اس معاہدے کی پابندی کرنی تھی جو دادا اپنی زندگی میں وسیر چچا سے کر گئے تھے۔ ابو کہیں راحیل کو گھر سے نکال نہ دیں، یہ خیال آتے ہی دعا کرتی کہ اس کے دل میں میرے لیے وہ جذبات پیدا نہ ہوں جو اس کے لیے میں اپنے دل میں رکھتی تھی۔ میرے سارے اندیشے اور فکریں صحیح ثابت ہوئیں۔ راحیل نے ایک روز روتے ہوئے مجھ سے کہا، میں تقدیر کے سامنے تو ہارتا آیا ہوں، مگر میں تمہیں ہارنا نہیں چاہتا۔ تم میری محرومیوں کے زخموں پر کسی مرہم کی طرح ہو، اگر تم سے دور کر دیا گیا تو بے موت ہی مارا جاؤں گا۔ اس کی باتیں مجھے خوفزدہ کر گئیں۔ اس وقت ہم نانی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور نانی امی کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھیں۔ سوچ رہی تھی کہ آج تک خیالوں میں نے راحیل سے یہی باتیں کی تھیں، مگر آج وہ وہی باتیں مجھ سے روبرو کر رہا تھا۔ میرے آنچل میں بندھے سارے خواب سرابوں کی دھند سے نکل کر حقیقت کے تپتے سورج تلے
آ کر جھلسنے لگے تھے۔ اب جب کہ اس کے دل کی بات مجھ پر واضح ہو گئی تھی تو میں اسے گریزاں ہو جاتی، لیکن میں گھبرا رہی تھی کیونکہ بچپن سے ہی اس کو سہارا دیتی آ رہی تھی اور اب بھی اسے بکھرنے سے مجھے ہی بچانا تھا۔ راحیل نے بارہا کہا، اگر تم میری طاقت ہو اور اگر تم نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ میں تبھی کچھ کر پاؤں گا جب تک یہ یقین رہے گا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ میں اس کا جوش دیکھ کر کہتی، راحیل تم کسی پر تکیہ مت کرو بلکہ اپنی ذات پر انحصار کرو۔ انسان اگر اپنی قوت ارادی سے کام لے تو وہ دنیا سے ٹکر لے سکتا ہے۔ مضبوطی سے زمین پر پاؤں جمائے رکھنے کے لیے انسان کو اپنی ہی ٹانگوں پر انحصار کرنا ہوتا ہے، بیساکھیوں پر نہیں۔ تمہیں یہ جنگ دنیا سے لڑنے سے قبل خود اپنے آپ سے لڑنا ہوگی۔ وہ میری ہر بات مانتا تھا، کہتا ٹھیک ہے، اپنے نصیب کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہوں، مگر اب یہ زندگی تمہارے بنا ایک صحرا جیسی لگتی ہے۔ آرزو رہتی ہے کہ اس سفر میں تمہارا ساتھ ہو۔ والد بظاہر ریحان سے شفقت بھرا سلوک کرتے تھے، چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر پر رہ کر تعلیم حاصل کر لے۔ بن ماں باپ کا لڑکا ہے، ایسا نہ ہو کہ سر پر کسی بزرگ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے بھٹک جائے۔ والد کی اس نیک نیتی کو سمجھتے ہوئے ان کی نیکی کو میں بھی رائقہ نہیں کرنا چاہتی تھی اور راحیل کے احساسات کو بھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، ورنہ اس کی ہمت کی کمر ٹوٹ جاتی۔ میں عجب کشمکش کی کیفیت میں تھی۔ دل کا رجحان اور جھکاؤ راحیل کی طرف تھا اور دھیان عقل کے تقاضوں میں الجھا رہتا۔ جی چاہتا تھا کہ اس بکھرے شخص کو سمیٹ لوں۔ راحیل نے جب تعلیم مکمل کر لی تو والد صاحب نے اسے اپنے ایک با اثر دوست سے کہہ کر اچھی ملازمت دلوا دی۔ اب وہ خود کفیل تھا، اگرچہ صاحب جائیداد تھا، لیکن ایسی جائیداد کس کام کی جو دوسروں کے قبضے میں ہو اور اس آمدنی سے راحیل کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ راحیل کی ملازمت سے نانی کو سکون حاصل ہو گیا تھا، اب وہ اس کی شادی کی فکر میں تھیں۔ ادھر ماموں ممانی اسے صاحب جائیداد ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے جس جائیداد پر وہ خود قابض تھے، مگر راحیل کو ان سے نفرت کی وجہ سے اس جائیداد کی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ ملازمت پا کر خوش تھا کہ کسی کا دستے نگر نہ رہا۔ جب ممانی کو علم ہوا کہ راحیل انجینئر بن گیا ہے، اسے ملازمت بھی مل گئی ہے، تو وہ نانی کے پاس آئیں اور ان کی خوشامد کرنے لگیں کہ راحیل کو راضی کرو تاکہ وہ میری بیٹی سے شادی کر لے۔ نانی نے جواب دیا، یہ بات تمہیں اس کی کم سنی میں سوچنی چاہیے تھی جب وہ تمہارے گھر رہتا تھا۔ تم نے حسن سلوک سے کام نہ لیا، اب وہ کیوں کر راضی ہوگا؟ اس کا دل تم لوگوں سے دور ہو چکا ہے، پھر بھی میں اسے راضی کرنے کی کوشش کروں گی، بس تم ذرا صبر سے کام لو۔ ممانی کے ارادے کا راحیل کو علم ہوا تو اس نے نانی سے صاف انکار کر دیا کہ میں ہرگز ماموں کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، بے شک وہ میری ساری جائیداد لے لیں مگر اپنی بیٹی سے شادی پر مجبور نہ کریں، ورنہ میں کہیں چلا گیا تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اس کے اس جواب سے جہاں مجھے خوشی ہوئی وہیں دکھ بھی ہوا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، جبکہ میں راحیل سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسے دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ابو کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ تھی۔ پاہان 20 برس کا نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی سے اس کے والدین اس کی اور میری شادی کا تقاضا کر رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ابو اس معاہدے سے پھر نہ جائیں۔ ادھر مجھے ڈر ہوا کہ وسیع چچا نے بہت دباؤ ڈالا تو ابو مجبور ہو جائیں گے اور 25 سال کی لڑکی کو 13 سال کے لڑکے سے بیاہ دیں گے۔ یہ رشتہ مجھے ہی نہیں، امی اور ابو کو بھی غیر موزوں لگتا تھا۔ اللہ جانے پھر ابو کا چچا وسیع سے ایسا کیا لینا دینا تھا کہ وہ میری فاہان سے شادی پر مصر تھے۔ دل سے تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ کوئی باپ بیٹی کو کنویں میں دھکا دے کر خوش نہیں ہوتا، مگر درینہ دشمنی کو مٹانے کے لیے ایسے فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ بچپن میں بھائی اور میں ایک خاتون رحمت بی بی سے سپارہ پڑھنے جاتے تھے، جن کا گھر ہمارے مکان سے قریب ہی تھا۔ ایک دن وہ آ گئیں تو میں نے دل کی بات ان سے کہہ دی۔ وہ بولی، تم فکر مت کرو، میں خود تمہارے باپ سے بات کرتی ہوں۔ اتفاق سے بھائی چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے۔ جب وہ خاتون بھی آ گئیں، انہوں نے پہلے میرے بھائی سے بات کی،
پھر دونوں نے والد صاحب کو سمجھایا کہ تمہاری بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اگر تم نے یہ بے جوڑ رشتہ باندھے رکھا تو یہ کبھی خوش نہیں رہے گی، بہتر یہی ہے کہ تم اس کی شادی راحیل سے کر دو، وہ بھی تمہارا عزیز ہے اور دیکھا بھالا لڑکا ہے، تمہارے ہاتھوں کا پلا بڑا ہے، اس نے یتیمی دیکھی ہے اور صاحب جائیداد ہے، اگر تمہارا داماد بن گیا تو اس کی وراثت بھی اسے مل جائے گی۔ پہلے تو ابو راضی نہ ہوئے، پھر نہ جانے کیسے انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ جب وسیع چچا شادی کی تاریخ لینے آئے تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی اس رشتے پر راضی نہیں، وہ اس وقت 25 سال کی ہو چکی ہے، جب تک تمہارا بیٹا جوان ہوگا وہ سن رسیدہ ہو جائے گی، اگر آپ راضی ہیں تو میں اپنی پوتی کا رشتہ آپ کے لڑکے کو دے دوں گا۔ چچا وزیر راضی نہ ہوئے اور ناراض ہو کر چلے گئے، برادری والوں سے مداخلت کی درخواست کی، مگر برادری والوں نے چچا وزیر کا ساتھ نہ دیا تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، مگر وہ میرے والد سے بددل ضرور ہو گئے تھے، انہوں نے بھی عہد کر لیا کہ جب بھی موقع ملا اس عہد شکنی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ والد صاحب نے خاموشی اور سادگی سے میری شادی راحیل سے کر دی۔ اما نانی بہت خوش تھیں۔ میں ابو کے گھر سے راحیل کے گھر اپنے ہی والد کی کوٹھی کی انیکسی میں آ گئی۔ راحیل کی جانب سے مجھے زیور نہیں ملا، مگر اس کی سنگت ہی میرے لیے زیور تھی۔ میں اپنی قسمت پر نازاں بھی تھی، مگر اپنی خوشیوں سے خوفزدہ بھی تھی، کیونکہ گہری محبتوں کا انجام اکثر و بیشتر جدائی بھی ہوتا ہے، ایسی جدائی جو روح کا ناسور بن جاتی ہے۔ ایک روز ابو نے مجھے بلوا بھیجا، میں نے کافی دنوں سے انہیں نہیں دیکھا تھا، دیکھا تو دل کو سکون مل گیا۔ شام کو وہ گھر سے باہر گئے، کسی دوست کے ڈیرے پر دعوت تھی، ہمیں گھر میں ان کی واپسی کا انتظار تھا۔ رات کے 12 بجے تک وہ نہیں لوٹے، ہم ان کے انتظار میں جاگ رہے تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ انہیں گولی لگ گئی ہے۔ والد صاحب صبح آ گئے، مگر خود چل کر نہیں بلکہ دوسروں کے کاندھوں پر سوار ہو کر۔ تبھی روتے روتے راحیل کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، جس سے محبت کرتا ہوں وہی بچھڑ جاتا ہے۔ انہیں ایسا کہتے دیکھ کر میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنے گالوں پر رکھ دیا، جس پر آنسو بہہ رہے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ میں اب بھی ان کے ساتھ ہوں، ان سے بچھڑی نہیں ہوں۔ آج بھی سوچتی ہوں اللہ جانے چچا سے ہمارے دادا میرا رشتہ دے کر کون سی دشمنی ختم کرانا چاہتے تھے، لیکن والد سے بدلہ لے کر انہوں نے ایک بار پھر اپنے علاقے میں دشمنی کا بیج بو دیا، جہاں دشمنیاں نسل در نسل چلا کرتی ہیں۔ لیکن میں آج بھی اپنے پیارے ابو کی قرضدار ہوں، جنہوں نے میری خوشیوں کو اپنی زندگی پر ترجیح دے کر، جان کا نذرانہ دے کر میری خوشیوں کی ضمانت دی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے باپ کم ہی ہوتے ہیں، جان تو دور کی بات، لوگ بیٹیوں کے لیے اپنی پگڑی نیچی نہیں کرتے، مگر میرے والد نے وہ کیا جو شاید اس معاشرے کا کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے نہ کر سکتا ہو۔ اللہ میرے والد کے درجات بلند کرے، آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔